بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک کمنٹ کے اندر کسی نے سوال پوچھا تھا کہ عائرہ یہ نام رکھنا کیسا ہے، تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ جی عائرہ جو ہے یہ اس کے تلفظ کیا ہے، اس کا الفاظ کیا کیا ہیں، حروف اصلی کیا کیا ہے اس کے، یہ الف سے ہے، الف مد آ سے ہے یا عین سے ہے، تو پھر اس کا ہم بتائیں گے کہ جی اس کا نام رکھنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ جو لفظ عائرہ ہے، عائرہ یہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے، یہ جو اس میں الف مد آ سے دو طرح کے اس کے تلفظ ہیں، الف مد آ، آگے حمزہ را اور آگے ہا، ٹھیک ہے، عائرہ۔ تو دوسرے تلفظ ہے عین کے ساتھ، عین الف حمزہ رے ہے، عائرہ۔ تو جو الف کے ساتھ ہے عائرہ، یہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے، تو لیکن جو عائرہ ہے، عائرہ، تو یہ عربی زبان میں مستعمل ہے، اس کا معنی نام رکھنے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ اس کے قریب کا لفظ جو ہے نا وہ عائرہ، عائرہ، عائرہ۔ تو جو عربی زبان کا لفظ ہے عائرہ کا مطلب یہ درست نہیں ہے، لیکن جو عین کے ساتھ ہے اس کا معنی آتا ہے، متعدد معنی آتے ہیں، لیکن وہ بھی رکھنے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے ساتھ رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اور عین کے ساتھ رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اب اس کے کیا کیا معنی آتے ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر راز افشا ہو جانا، راز ظاہر ہو جانا، حیران اور پریشان، اسی طریقے سے بھینگی، اور کوئی کسی کو بھینگی کہیں تو وہ بھی عین کے ساتھ عائرہ، اور سے، اور بھینگے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا عین کے ساتھ رکھنا بھی یہ درست نہیں ہے، الف کے ساتھ بھی یہ مستعمل نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کا ایسا معنی نہیں آتا کہ جی جو کہ اچھا ہو، اور عین کے ساتھ بھی اس کے معنی جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، بھینگی کہہ دو، ٹھیک ہے، یا راز کا ظاہر ہو جانا، کھل جانا، یا اس کے علاوہ حیران اور پریشان۔ تو اس لیے اب ایسا نام رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ ان کی جگہ صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، جیسے کہ مثال کے طور پر عائشہ رکھ لیں عائرہ کی جگہ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صرف شین اور را اور شین کا فرق ہے، ٹھیک ہے، عائشہ رکھ لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام میں سے کوئی رکھ لیں، میمونہ رکھ لیں، اور بہت سارے نام ہیں۔ الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر آپ دیکھیں گے اتنے زیادہ غیر معروف نام ہیں، تو آپ ان میں سے کسی کوئی ایک نام رکھ لیں۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جی بابرکت نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے ان کے زبان مبارک سے بھی یہ گزرا ہوگا، تو لہذا اس میں اسلامی تشخص بھی ظاہر ہوتا ہے، تو اس لیے صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔